دنیا ہے ان کے ہاتھ میں، عقبہ ہے ان کے ہاتھ میں، دنیا ہے ان کے ہاتھ میں، عقبہ ہے ان کے ہاتھ میں، دنیا ہے ان کے ہاتھ میں، عقبہ ہے ان کے ہاتھ میں، محشر میں دیکھ لو گے تم، محشر میں دیکھ لو گے تم، کیا کیا ہے ان کے ہاتھ میں۔ تو جھوم کے کہیے، قدرت رسول اللہ کی، قدرت رسول اللہ کی، قدرت رسول اللہ کی، قدرت رسول اللہ، رسول اللہ کی، دنیا ہے ان کے ہاتھ میں، عقبہ ہے ان کے ہاتھ میں، دنیا ہے ان کے ہاتھ میں، عقبہ ہے ان کے ہاتھ میں، محشر میں دیکھ لو گے تم، محشر میں دیکھ لو گے تم، کیا کیا ہے ان کے ہاتھ میں۔ قدرت رسول اللہ کی، قدرت رسول اللہ کی، قدرت رسول اللہ کی، قدرت رسول اللہ، رسول اللہ کی۔ شعر دیکھیے گا، پہلے مصرے میں دعویٰ ہے، دعویٰ سمجھتے ہیں؟ جیسے کوئی زمین لے گئی، یہ میری ہے، امر باڈی سے، تو یہ جو آپ نے امر باڈی کہا، ہمارا گھر، یہ آپ کا دعویٰ ہے، کورٹ میں آپ نے پیش کیا، اور دعویٰ اگر دلیل کے بغیر ہو تو بیکار ہے۔ دوسرے مصرے میں اسی دعوے کی دلیل ہے، اور ایسی دلیل ہے کہ جسے نہ سمجھ میں آوے وہ ذلیل ہے، دلیل ہی ایسی ہے۔ خاص توجہ چاہوں گا، آئیے دعویٰ دلیل سنیں کہ جب آقا چاہے صبح ہو، جب آقا چاہے صبح ہو، جب آقا چاہے شام ہو، جب آقا چاہے صبح ہو، جب آقا چاہے شام ہو، جب آقا چاہے صبح ہو، جب آقا چاہے شام ہو، سورج ہے ان کے ہاتھ میں، سورج ہے ان کے ہاتھ میں، چندہ ہے ان کے ہاتھ میں۔ سورج ایسا ہاتھ میں ہے کہ اگر سورج ہاتھ میں نہ ہوتا، اگر ہاتھ میں نہ ہوتا تو مقام صحبہ میں مولا علی کے لیے اسے پلٹاتے رہتے، اور چاند اگر ہاتھ میں نہ ہوتا تو انگلی کے اشارے سے دو ٹکڑے نہ کرتے۔ ہمیں تو یہ دیوس اور راتری، یہ دن اور رات کا انقلاب ہے، یہ چاند اور سورج ہی سے تو ہوتا۔ تو پھر جھوم کے میرے ساتھ کہیے، قدرت رسول اللہ کی، قدرت رسول اللہ کی، قدرت رسول اللہ کی، قدرت رسول اللہ۔ شعر دیکھیے گا، رخ کہتے ہیں چہرے کو، کسے کہتے ہیں؟ چہرے کو، مکھڑے کو رخ۔ دیکھیے کہ جس جانب رخ آقا کرے، جس جانب رخ آقا کرے، رخ جسے چاہے پھیر لے، جس جانب رخ آقا کرے، رخ جسے چاہے پھیر لے، جس جانب رخ آقا کرے، رخ جسے چاہے پھیر لے، اقصی ہے ان کے ہاتھ میں، اقصی ہے ان کے ہاتھ میں، کعبہ ہے ان کے ہاتھ میں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
حضور تاج العلماء، حضور تاج العلماء، نبی رہے محدث اعظم ہند، نبی رہے حضور محدث اعظم ہند، نعرہ حیدری۔ اقصی ایسا ہاتھ میں ہے کہ جب تک ادھر چہرہ تھا وہ قبلہ تھا، اور جب چہرہ پھیر لیا تو کعبہ قبلہ ہو گیا۔ تو قدرت رسول اللہ کی، قدرت رسول اللہ کی، قدرت رسول اللہ کی، قدرت رسول اللہ۔ اور یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں، ان کے سٹینڈرڈ اور ان کے مستویٰ کے حساب سے، تاکہ ان کی سیما جو ہے سمجھنے کی اس سے اوپر نہ جائے، ایک بہت آسان شعر سیرت پاک کے حوالے سے نظر کیا ہے کہ باندھے 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 ہیں پتھر پیٹ پہ، باندھے ہیں پتھر پیٹ پہ، پھر بھی یہ حق ہے دوستو، باندھے ہیں پتھر پیٹ پہ، پھر بھی یہ حق ہے دوستو، باندھے ہیں پتھر پیٹ پہ، پھر بھی یہ حق ہے دوستو، کہ پانی ہے ان کے ہاتھ میں، پانی ہے ان کے ہاتھ میں، دانا ہے ان کے ہاتھ میں، قدرت رسول اللہ، رسول اللہ کی، قدرت رسول اللہ کی، قدرت رسول اللہ، رسول اللہ۔ اور اب آئیے حاصل کلام شعر، روح کلام۔ اس شعر کی خوبی یہ ہے کہ سن کے جس کا چہرہ کھل جائے، چمک جائے، سمجھ جانا اپنا ہے۔ کیا ہے؟ ویسے 12 بجے رات کے بعد لوگ اپنا کو سپنا سنتے ہیں، سپنا کبھی اپنا نہیں ہوتا۔ کوئی صاحب سپنا دیکھیں کہ وہ کروڑ پتی ہو گئے، تو صبح اٹھیں گے تو پتہ چلے گا صرف پتی، کروڑ پتی نہیں۔ تو جو کھل جائے، چمک جائے، سمجھنا اپنا۔ اور کسی صاحب کا چہرہ شعر سننے کے بعد اتر جائے، لٹک جائے، تو سمجھ جانا اپنا تو نہیں لگتا غلطی سے آ گیا۔ تو شعر سن کے دائیں بائیں لیفٹ رائٹ گردن گھما لینا، دیکھ لینا کیا واتاورن ہے، کیا انوائرمنٹ ہے، آیا ہے تو کیا لایا ہے، اپنی جماعت کا کینہ لایا ہے یا ہمارے آقا کا مدینہ لایا ہے۔ میں تمام علماء کرام کی توجہ اس شعر پہ بالخصوص ہمارے دعوت اسلامی کے مبلغین جو جلوہ افروز ہیں، ان کی توجہ، پورے مدنی رنگ میں ڈوب کے یہ شعر سنیں گے تو مزہ آئے گا۔ توجہ ہے نا آپ لوگوں کی؟ اور ذرا زور سے، اور زور سے، اب یہ شعر سنیے گا تو مزہ آئے گا۔ قدرت رسول اللہ کی، قدرت رسول اللہ کی، قدرت رسول اللہ کی، قدرت رسول اللہ، رسول اللہ۔ شعر دیکھیے گا کہ مختار کائنات ہے، مختار کائنات ہے، جو چاہو ان سے مانگ لو، مختار کائنات ہے، جو چاہو ان سے مانگ لو، مختار کائنات ہے، جو چاہو ان سے مانگ لو۔ اللہ ساری نعمتیں، اللہ ساری نعمتیں دیتا ہے ان کے ہاتھ۔ مختار کائنات ہے، جو چاہو ان سے مانگ لو، مختار کائنات ہے، جو چاہو ان سے مانگ لو۔ اللہ ساری
اللہ ساری نعمتیں دیتا ہے ان کے ہاتھ میں، قدرت رسول اللہ کی، قدرت رسول اللہ کی، قدرت رسول اللہ کی، قدرت رسول اللہ۔ یہ بھی بڑا قیمتی شعر ہے تو نعت کا شعر، لیکن منقبت کے رنگ میں بالکل ڈوبا ہوا۔ میرے دادا جان، ان کے دادا جان، ہم سب کے دادا جان حضور قندیل نورانی محبوب سبحانی قطب سمدانی شاہباز لامکانی جدنا محی الدین ابو محمد عبد القادر جیلانی غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پہ فرمایا تھا کہ نظرت الی بلاد اللہ جمعان کا خردلتنا علی حکم اتصالی، میں نے پوری شریشت کا بھرمن کیا، تو زیادہ ہندی تو نہیں ہو، پوری دنیا دیکھے، سارے بلاد اللہ دیکھے، تو پوری دنیا مجھے ایسی ہی لگی جیسے ہتھیلی پر رائی کا دانا۔ I have seen the entire universe, then I found the whole universe looks like a seed of mustard on the palm. ہتھیلی پر رائی کا دانا۔ اچھا، رائی کا دانا چوکور ہوتا ہے کہ گول ہوتا ہے؟ گول نا، یعنی سرکار دادا پیر کو 800 برس پہلے پتا تھا کہ دنیا گول ہے، یہ ابھی تک ٹٹولتا ہے۔ کیوں نظر آئی؟ راز کو کلیئر کرنے کی کوشش کی ہے، زندگی کے ساتھ دیکھیے گا۔ لفظ نسبت پر اہل نسبت بیٹھے ہیں، پورے نسبتی رنگ کے ساتھ غور کیجئے گا کہ نسبت 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 سے ان کی، غوث بھی نسبت سے ان کی، توجہ ہے؟ نہیں، مزہ نہیں آ رہا مجھے۔ نسبت نسبت سے ان کی یعنی حضور کی، نسبت سے ان کی، غوث بھی نسبت سے ان کی، غوث بھی اتنی بلندیوں پہ ہے، نسبت سے ان کی، غوث بھی اتنی بلندیوں پہ ہے، نسبت سے ان کی، غوث بھی اتنی بلندیوں پہ ہے، رائی کے دانے کی طرح، رائی کے دانے کی طرح دنیا ہے ان کے ہاتھ میں، قدرت رسول اللہ کی، قدرت رسول اللہ کی، قدرت رسول اللہ، رسول اللہ۔ اور ایک آگ شعر سننا ہے آگے؟ ہاں، وقتت شروع کر دوں۔ اچھا، ایک شعر اور سن لیں، علماء کے لیے ہے، آپ کو سمجھ میں آ جائے تو بونس ہے، اگر نہ سمجھ میں آوے تو ایک بار سبحان اللہ کہنا، اور سمجھ میں آ جائے تو 2 بار سبحان اللہ کہنا، تاکہ میں سمجھ جاؤں کون کتنا سمجھ رہا ہے، لیکن کہنا ضرور۔ علماء کرام، مسئلہ حاضر و ناظر کتنا دقیق اور کتنا عمیق مسئلہ، کتنا سنگین، کتنا سیریس، آج تک پوری نجدی جماعت اس مسئلے کو سمجھ نہیں پائی۔ 2 مصرے میں سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ حاضر 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 ہیں دل میں، جام وہ حاضر ہیں دل میں، جام وہ ناظر ہیں دو جام وہ حاضر ہیں دل میں، جام وہ ناظر ہیں دو جام وہ حاضر ہے دل میں، جام وہ ناظر ہیں دو جام وہ، ارے پردہ ہے ان کے ہاتھ میں، پردہ ہے ان کے ہاتھ میں، جلوہ ہے ان کے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضور تاج العلماء، حضور تاج العلماء، اشرفی دولہا، اشرفی دولہا، فیضان مخدوم سمنہ، فیضان دربار باسط میاں۔
اب آئیے محبت کے ساتھ مقطع سمجھ، تخلص نور ہے، اب جو جس معنی میں لے اس کا حسن ظن ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایک موقع پہ عرض کیا تھا بارگاہ رسالت میں، خاص کر اس موقع پہ جب چاروں طرف سے انہیں لوگ گھیرے ہوئے تھے، ادھر سے نجدی، ادھر سے سلفی، ادھر سے دیوبندی، اور ادھر سے کچھ نام نہاد سنی اور کچھ حاسدین، یعنی جلنے والے بھی اور جلانے والے بھی، ہر طرح کے لوگ تھے۔ تو بطور استغاثہ امام احمد رضا نے عرض کیا تھا کہ ایک طرف آدائے دی، ایک طرف ہیں حاسدی، بندہ ہے تنہا شاہ تم پہ کروڑوں دو۔ تو خیر وہ پٹھان تھے، پٹھان کی ایک غیرت ہوتی ہے، اس کی غیرت کو اگر کوئی چوٹ لگائے گا تو اسے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن سید کی غیرت کا حال یہ ہے جو میں نے اپنے اس مقطع میں جسے ظاہر کیا ہے، ہم اس بات کی پرواہ ہی نہیں کرتے کہ کون حاسد ہے کون دشمن ہے، ہم اپنا کام کرتے رہتے ہیں۔ اسی لیے میں نے اعلیٰ حضرت کے اس خیال مبارک کو تھوڑا سا فلپ کر کے اپنے خیال کے رنگ میں رنگا ہے، اور اگر یہ خیال آپ کے خیال سے ٹکرا جائے تو محبت سے دعا دیجئے گا۔ شعر دیکھیے گا، توجہ ہے تو ذرا لہرا کے کہہ دو، قدرت رسول اللہ کی، قدرت رسول اللہ کی، قدرت رسول اللہ کی، قدرت رسول اللہ، رسول اللہ۔ شعر دیکھیے گا کہ آدھا کہتے ہیں دین کے دشمن، کون؟ زور سے بولیے، شترو، دشمن، اور حاسدین کہتے ہیں جلنے والے۔ دشمن تو جماعت کے باہر ہوتے ہیں اور جلنے والے باہر سے زیادہ اندر ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ سے کوئی جلے عاشق میاں تو آپ پریشان مت ہوئیے، آپ ہاتھ اٹھا کے کہیے اللہ تیرا بڑا شکر ہے، اب اسے کیا جلاؤں، یہ تو خود جل رہا ہے۔ تو خاص توجہ کے ساتھ شعر دیکھیے گا کہ آدائے دین کا خوف کیا، آدائے دین کا خوف کیا، اور حاسدی کی فکر کیا، آدائے دین کا خوف کیا، اور حاسدی کی فکر کیا، آدائے دین کا خوف کیا، اور حاسدی کی فکر کیا۔ جب نور اپنی زندگی، جب نور اپنی زندگی جیتا ہے ان کے